شاہ ولا میں کوہرام مچا ہوا تھا، ہر طرف حیرت ہی حیرت تھی۔ ایک جوان موت نے سب کے دل دہلا دیے تھے۔ سفید چادر میں لپٹی فاریہ ہر چیز سے بے نیاز چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، عورتیں کانوں میں خسر پسر کر رہی تھیں۔ کچھ تو فاریہ کا چہرہ دیکھ کر آنسو بہانے لگیں۔ اسے غسل دے دیا گیا تھا۔ فراح رشنا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور آریان زلیخا بیگم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ سفیان اب دفنانے کا وقت ہو گیا ہے، 11:30 بجنے میں کچھ وقت ہی رہ گیا ہے۔ فارس صبح ہی لاہور سے آ گیا تھا۔ اسے سفیان کے کان میں کہا۔ سفیان نے افسردگی سے صوفے پر بیٹھے غزوان کو دیکھا جو سر پکڑے گھٹنوں پر کوہنیاں رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ چاچو اب کیا ہوگا؟ غزوان کیسے سنبھلے گا اب پہلے جیسا؟ فارس نے بھی غزوان کو دیکھا۔ عالم شاہ چل کر اس کے قریب آئے۔ سفیان، چلو 11:30 ہو گئے ہیں، انہوں نے فارس اور سفیان کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ فارس نے سفیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ بہتر کرے گا، اس کی چیز تھی، اس نے لے لی، ہم تو بے بس ہیں اس کے سامنے، تم جاؤ اسے کہو کہ بیوی کو کندھا دے۔ سفیان نے سر کو خم دیا اور چل کر غزوان کے قریب گیا۔ وہ ابھی بھی بے حرکت بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے غزوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فاریہ غزوان نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سامنے سفیان کو پا کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور گردن پھر سے جھکا لی۔ اٹھو غزوان، نماز جنازہ کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ، شاباش، اٹھو، فاریہ کو کندھا دو۔ غزوان نے لبوں کو دانتوں میں دبا لیا، آنکھیں سخت تکلیف کی وجہ سے بھر آئیں۔ غزوان کھڑا ہوا۔ سفیان نے ہمدان اور وکرم کو اشارہ کیا، سب مرد عورتوں والی طرف گئے۔ عورتوں نے جب غزوان کو دیکھا تو دل پکڑ کر رہ گئیں۔ اف میرے اللہ، کیسی قیامت ٹوٹی ہے اس بچے پر، ایک ضعیف عورت کی آواز کے کانوں میں گونجی۔ اریان زلیخا کی گود سے اترا اور بھاگ کر غزوان کے پاس گیا۔ بابا جی، بابا، مما سے کہیں نہ اٹھ جائیں۔ غزوان نے خالی نظروں سے سر جھکا کر اسے دیکھا۔ رو رو کر بچے کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ غزوان کچھ نہ بولا۔ میرا بیٹا، میری آنکھوں کا تارا ہے غزوان، اس کو رلانا مت کرو۔ غزوان کی آنکھوں سے آنسو بہے اور گالوں کو چیر کر داڑھی پر رک گئے۔ وہ لوگ چل کر نعش کے پاس گئے۔ سب عورتیں کھڑی ہوئیں۔ غزوان نے ہاتھ بڑھا کر فاریہ کے چہرے سے سفید لحاف ہٹایا۔ ایک دم سے ہوا کا جھونکا آیا، غزوان کے بال اڑے۔ غزوان، فاریہ کی آواز کانوں میں گونجی۔ غزوان وہیں بیٹھ گیا اور چارپائی پر سر رکھ کر رویا۔ اس نے نہ خیال کیا کہ وہاں عورتیں بیٹھی ہیں یا مرد۔ وہ رویا، اس کی محبت مر گئی، اس کی سچی محبت، اس کی فاریہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے سر اٹھایا اور فاریہ کے سفید چہرے سے ڈھکے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عورتیں اسے دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکیں۔ فراح چھوٹے قدم اٹھا کر فاریہ کے پاس آئی۔ ماما، ماما جی۔ غزوان نے نظریں پھیر کر اسے دیکھا اور اسے جگا رہی تھی کسی ضرورت کی وجہ سے۔ غزوان نے ایک بار پھر فاریہ کو دیکھا۔ میری دعا ہے فاریہ، تمہاری گھر بیٹی ہو، تاکہ غزوان کو پتہ چلے کہ بیٹی کی عزت اس کے ماں باپ کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اس سے فاریہ کی دوسری طرف جنت کھڑی دکھائی دی۔ یہ اس کا ضمیر تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، کھلے دل سے ہنس رہی تھی۔ غزوان آہستہ آہستہ کھڑا ہوا اور بس آنکھیں پوری کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا غزوان؟ محبت دور جا رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ہاں، دل چیرا جا رہا ہے نا؟ میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا تھا؟ میں اس سے زیادہ تڑپی تھی۔ اس نے فاریہ کی طرف اشارہ کیا، یہ خدا کا انصاف ہے، یہ مکافات ہے، یہ میرا انتقام ہے غزوان، میرا انتقام۔ غزوان نے انہی نظروں سے فاریہ کے سفید چہرے کو دیکھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں جنت نہیں تھی۔ نہیں، رکو، خدا کا واسطہ رک جاؤ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سفیان اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا غزوان؟ اس نے غزوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ غزوان اس کی طرف مڑا تو ڈرا ہوا تھا۔ سفیان کی بھویں اسے دیکھ کر سکڑ گئیں۔ رومیلا چلتی ہوئی فاریہ کی نعش کے پاس آئی۔ وہ بھائی جنت۔ سفیان کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ یہ اس کا انتقام ہے، میری فاریہ اس نے چھین لی۔ وہ انتہائی اونچی آواز میں بچوں کی طرح چیخا۔ رومیلا بنا پلک چھپکائے فاریہ کو دیکھ رہی تھی۔ غزوان جنت کو بلا رہا تھا۔ زلیخا بیگم منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ بچے دونوں رشنا کے پاس کھڑے اپنے چیختے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ فاریہ، موم، فاریہ کیوں سوئی ہوئی ہو؟ رومیلا نے فاریہ کی طرف اوپر سے سارا لحاف اتار دیا۔ وہ رو رو کر فاریہ کو اٹھانے لگی۔ شمیلا اور زلیخا بیگم اس کی طرف بھاگی اور اسے روکا۔ کائنات نے فاریہ کا لحاف واپس اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ جنت، واپس آ جاؤ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ غزوان وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ رومیلا اپنا چیخ کر فاریہ کو بلا رہی تھی۔ عورتوں کے آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ منظر دیکھ کر نکل آئے۔ غزوان کے دونوں بچے رو رہے تھے۔ سفیان نے لب پھینچ لیے۔ وہ غزوان کے پاس بیٹھا۔ اٹھو غزوان، انسان مرنے کے لیے ہی آیا ہے، اسے جنت نے نہیں مارا، اللہ نے اسے بلایا ہے، تماشا مت بناؤ جنت کا اور ہمارا۔ اٹھو، اسے اللہ کے حوالے کراتے ہیں، اٹھ جاؤ، اسے اس کی منزل پر پہنچائیں، اٹھ جاؤ، خدا کے لیے اٹھو۔ غزوان نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ رومیلا رو رہی تھی بچوں کی طرح، زلیخا بیگم کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ غزوان چارپائی کے قریب ہوا اور ہاتھ بڑھا کر فاریہ کا لحاف ہٹا کر اس کا ماتھا چوما۔ غزوان، میں اس بچے کو پیدا کرتے ہوئے مر جاؤں گی، تمہیں اکیلا چھوڑ جاؤں گی، پھر پتہ چلے گا تمہیں میری قدر۔
اس نے فاریہ کے ماتھے پر ماتھا رکھا اور آنسو بہائے جو فاریہ کے چہرے پر گرے۔ میں اکیلا رہ گیا ہوں فاریہ، بہت اکیلا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں کیسے زندہ رہوں گا؟ اف۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور سفیان کو دیکھ کر سر ہلایا۔ سفیان نے بکرم لوگوں کو اشارہ کیا۔ غزوان جھکا اور چارپائی کو کندھے پر رکھ کر سیدھا ہوا۔ رمیلہ زلیخا سے الگ ہوئی بھاگ کر غزوان کے پاس آئی۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں اپنی فاریہ کو؟ نہیں نہ، میں اکیلی ہو جاؤں گی، نہیں لے کر جائیں، یہ میری بچپن کی دوست اور بہن ہے، بھائی سے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اس خالی کوٹھڑی میں ڈالیں گے آپ اپنی فاریہ کو؟ ہاں، نہ لے کر جائیں۔ فاریہ بچوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ عالم شاہ نے زلیخا بیگم کو اشارہ کیا اور آگے آئیں اور اسے پکڑ لیا۔ غزوان نے قدم آگے بڑھائے۔ اسے وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہلی بار دیکھنے والی فاریہ پر نظر یاد آئی۔ رمیلہ چیخ چیخ کر غزوان کو بلا رہی تھی۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی غزوان، لیکن ایک بار، اگر خدا تمہارا ہے تو خدا میرا بھی ہے۔ غزوان کے قدم لان کی راہداری پر تھے، جہاں سامنے جنت کھڑی ہنس رہی تھی۔ نہیں فاریہ واپس آ جاؤ نا فاریہ، نہیں رکیں بھائی، خدا کے لیے رک جائیں نا۔ اچھا یہ یہاں بیٹھ کر ختم کر لو، ورنہ موم نہیں تمہیں قبول نہیں کریں گی۔ کیا؟ اسے فاریہ کا وہ چہرہ یاد آیا۔ آنسو آنکھوں میں ٹوٹا۔ رمیلہ کی جیہیں جنت کی ہنسی اور فاریہ کی خاموشی پر غزوان کے ضمیر پر بوجھ بن گیا تھا۔ وہ لوگ شاہ ولا سے نکل گئے اور ان کے ساتھ فاریہ بھی ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے نکل گئی۔ اس کی زبان کھلی تو وہ خود کو ایک نرم و ملائم بستر میں پایا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں، سر بھاری بھاری محسوس ہوا۔ اس کو رات والا سارا منظر یاد آیا۔ فاتح کہاں ہے؟ اس نے خوف سے لحاف اٹھایا اور موبائل کی طرف بڑھ گئی۔ کال ملا کر موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے بڑے پیار سے سلام کیا گیا۔ فاتح، رات کو آپ آئے تھے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ فاتح ہلکا سا ہنسا۔ جی ہاں محترمہ، اور ایک دفعہ ذرا ابو ذر کا سر بھی دیکھ لیں، آپ کی حالت دیکھ کر تو مجھے لگ رہا تھا کہ… وہ خاموش ہو گیا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ کوٹ میں تو نہیں ہے؟ وہ فکر مندی سے کوٹ کی طرف گئی۔ وہ کھیل رہا تھا تو میں اسے ماہی کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ جنت جلدی سے دروازے کی طرف پڑی۔ جنت سوری، وہ ذرا رک کر بولا۔ جنت کچھ نہ بولی۔ مجھے کام ہے، اللہ حافظ، اس نے خفگی سے کہا۔ کوئی نہیں، میں تمہیں آ کر منا لوں گا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ آج میں اپنے بچوں کے ساتھ رات گزاروں گی، بلکہ اب میں ماہی لوگوں کے ساتھ سویا کروں گی۔ آپ اکیلے آرام سے رانیہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ فاتح نے ہلکا سا کہا لگایا۔ دیکھ لیتے ہیں تم کتنے دن میرے بغیر رہ سکتی ہو۔ جنت سیڑھیوں کے سامنے رکی۔ فاتح، مجھے ہر کسی سے نفرت ہو گئی ہے، رضوان سے، آپ سے سخت نفرت۔ آپ لوگوں نے صرف میرے ساتھ کھیلا ہے، بس کسی نے بدلہ لیا ہے اور کسی نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے باہر لان میں جھانکا جہاں گارڈز کھڑے تھے۔ اور سفیان؟ فاتح نے دھیمی آواز میں کہا جیسے پوچھ رہا ہو اس نے کیا کیا۔ جنت نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ جو سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ انہی کا دل دکھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آج میں سفیان کے ساتھ ہوتی تو شاید اس حال میں نہ ہوتی، کیونکہ میں ان کی پہلی بیوی ہوتی۔ یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ آنکھیں نم تھیں مگر انہیں صاف کر کے وہ ماہی کے کمرے میں گئی، جہاں ابو ذر اور زنائشہ سو رہے تھے۔ جنت ان کے قریب گئی۔ ابو ذر کے ماتھے پر نیل پڑا ہوا تھا اور وہ سخت سوجن کا شکار تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا میرے بچے کو؟ جنت نے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے تو آنکھیں بھر آئیں۔ ایک ننھے سے بچے کو اتنا سخت زخم! وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ابو ذر کا ماتھا اور گالا چوما۔ جب اس کے موبائل کی بیپ بجی، ابو ذر کی آنکھ اسی وجہ سے کھل گئی۔ جنت نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو بٹلر، تم کیلیفورنیا پہنچ گئی؟ ابو ذر نے اسے دیکھا تو ایک دم سے رونے والا منہ بنا کر اس کی طرف لپکا۔ ہاں میں پہنچ گئی، مگر آپ کے لیے خبر ہے۔ اس نے موبائل کان اور گھندے کے بیچ دبایا اور ابو ذر کو اٹھایا۔ بولو کیا بات ہے؟ ابو ذر نے ماں کے کندھے پر سر رکھا۔ میم، وہ غزوان شاہ کی بیوی فاریہ۔ جنت نے موبائل ہاتھ میں لیا۔ ہاں فاریہ، کیا ہوا اسے؟ ابو ذر نے ماں کو دیکھا تو وہ چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ میم، ان کی کل ڈیتھ ہو گئی تھے۔ جنت کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ابو ذر ہلکا ہلکا رونا شروع ہو گیا اور ماں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی جو کہیں وہ اور ہی کھو گئی تھی۔ کیا؟ مگر وہ تو بالکل ٹھیک تھی، ایسے کیسے ڈیتھ؟ اف میرے اللہ! اس نے سر پکڑ لیا۔ بچہ رو رو کر انگلیاں منہ میں ڈال رہا تھا۔ دو دینا کی رٹ لگائی ہوئی تھی، دودو دینا کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ جنت کے ہوش یکدم اڑ گئے۔ جی میم، مشی کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے خامند نے کسی بات سے دھکا دیا اور وہ کانچ کے ٹیبل پر گری۔ اس کے بعد ان کے ٹوین بچے مر گئے اور وہ خود بھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ غزوان شاہ کا بہت برا حال تھا، پاگلوں کی طرح روئے وہ۔ جنت نے ایک لفظ اور نہ سنا اور کال بند کر دی۔ ابو ذر کو اٹھا کر باہر لے گئی۔ صفیہ بات سنو میری۔ ایک ملازمہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یہ اسے کچھ کھلاؤ، یہ سخت بھوکا ہے۔ اس نے روتا ہوا بچہ صفیہ کو دے دیا۔ لیکن بیگم صاحبہ، یہ تو رات کو بھی ایسے ہی سویا تھا، کچھ نہیں کھا رہا۔ اس نے روتے ہوئے بچے کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں، لیکن مجھے کچھ کام سے باہر جانا ہے، میں جلدی آ جاؤں گی۔ صفیہ نے سر ہلا دیا اور اسے لے کر کچن میں چلی گئی۔ جنت جلدی سے باہر گئی۔ شاہد گاڑی تیار کرو جلدی سے۔ ملکہ نے نوکر کو حکم دیا۔ وہ اپنے سارے غم بھول گئی تھی۔ گارڈ چل کر اس کے قریب آیا۔ بیگم صاحب، آپ کو صاحب سے اجازت لینی ہوگی، اس کے بغیر ہم آپ کو کہیں نہیں لے کر جا سکتے۔
जन्नत की बवें सुकड़ गई। वो पैर पटक कर अंदर गई और मोबाइल पर उंगलियां मारकर कान से लगाया। चंद सेकंड बाद कॉल उठा ली गई थी। वाह, देखो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, फातिह ने फाइल बंद करते हुए कहा। फातिह प्लीज़ आप गार्ड्स को हुक्म दें ताकि वो मुझे बाहर लेकर जाएं। वो उजलत में लग रही थी। कहाँ जाना है अब तुमने? फातिह ने फाइल की किनारे पर उंगली फेरी। जन्नत ने गहरी सांस ली। मुझे शाहविला जाना है। फातिह का अबरू उठ गया। वाकई? कभी सुफियान ने तुम्हें कुछ पिला तो नहीं दिया जो अब रोज़ इसके घर जाओगी? जन्नत ने दांत पीसे। फातिह फारिया खिजवान की बीवी, इसकी डेथ हो गई है, 2 जुड़वा भी मरे हैं इनके। फातिह ने अफसोस से ओह कहा। वो जो अहमद शाह की बेटी थी। जन्नत ने जल्दी में जी कहा। 1 मिनट रुको। इसने मोबाइल साइड पर किया। साइमन, साइमन अंदर आओ जल्दी। इसने साइमन को आवाज़ दी तो वो बिजली की तरह अंदर आया। जी सर। वो हाथ बांध कर अदब के साथ इसके सामने खड़ा था। अगली मीटिंग कब है? साइमन ने डायरी खोली और सफ़े पलटाने लगा। सर 2 घंटे बाद है। फातिह ने इसे जाने का इशारे कर मोबाइल कान के साथ लगाया। जन्नत तुम तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ, साथ चलते हैं हम। इसने ब्लू फाइल साइड पर रखी। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, प्लीज़ जल्दी आना। जन्नत सीढ़ियों की तरफ गई। ठीक है, मैं 20-25 मिनट तक आता हूँ, ये कहकर फातिह ने कॉल बंद कर दी। जन्नत ने लब काटे। उफ फारिया, तुम इस चीज़ की मुस्तहिक नहीं थी। इसका दिल बुरी तरह से दुखा। सफ़िया, सफ़िया अबू ज़र को दे दो मुझे। मलिका महल की सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में गई। इसे अपने सारे गम भूल ही गए थे। आखिर इसने वो 4 माह सुफियान से भी ज़्यादा फारिया के साथ गुजारे थे। शाहविला के मर्द अभी तक वापस न आए थे। ऐसे में डाइनिंग रूम में बादशाह, इसकी बीवी और इसके मुलाजिम मौजूद थे। खामोशी से जुलेखा बेगम, सोफिया बेगम और रुशना बैठी हुई इन्हें देख रही थी, बोझल बोझल चेहरे। साइमन बस एक चोर नज़र सब पर डालता, फिर दोबारा सर झुका लेता। हमें बहुत अफसोस हुआ है आंटी, ये बहुत बड़ा गम है आप लोगों पर। फातिह ने उंगलियां बाहम में लाई और बाजू घुटनों पर रख कर बैठा। बस बेटा खुदा की देन थी, इसलिए ले ली, हमारी उस पर कोई कुदरत नहीं। लेकिन अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरा बेटा कैसे संभलेगा। जुलेखा बेगम की बात पर जन्नत ने सर उठाकर फातिह को देखा। फातिह ने भी इसे देखा और नजरें झुका ली। सोफिया का एक आबरू उठा। आज वो कराची के सबसे बड़े सेलिब्रिटी के साथ बैठी हुई थी और ये बात सोफिया को हजम नहीं हो रही थी। एक बात कहूँ जन्नत, अगर तुम खिजवान को थप्पड़ न मार कर गई होती तो यह सब कुछ ना होता। फातिह ने एकदम नजरें उठाकर सोफिया को देखा। जन्नत ने सर झुका लिया। ऐसा होना किस्मत में लिखा हुआ था, जन्नत की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। फातिह ने सख्त लहजे में कहा। साइमन ने आंखें सुकेड़ कर उस औरत को देखा और मुंह बनाया, जैसे कह रहा हो क्या चीज़ है ये। नहीं फातिह साहब, उन्होंने अपनी ताकत दिखानी थी। हम जानते हैं कि तुम अब चेयरमैन बल्कि तुम हाई लीडर की बीवी बन गई हो। तुम अब फैक्ट्री भी चला सकती हो और बैठे बैठे लोगों को पागल। सोफिया, जाओ जाकर किचन में देखो अभी तक मुलाजमा क्यों नहीं आई। उठ जाओ मैंने कहा। जुलेखा बेगम ने गुस्से से कहा। सोफिया खड़ी हुई। फातिह ने तल्ख नजरों से इसे देखा। साइमन ने इसे देखा और नफ़ी में सर हिलाकर वापस सीधा खड़ा हो गया। वैसे सही कहता है ग़ज़वान, पता नहीं अब आप लोग इससे क्यों डरते हैं। ये कहकर वो बनाकर वहां से चली गई। रुशना ने चोर नजरों से जन्नत को देखा। सफ़ेद लिबास पहना हुआ, सर पे सलीके से दुपट्टा लिया हुआ, कंधे पर चादर, चहला दुला दुलाया, कोई मेकअप नहीं था इसमें। नीली आंखें अब भी वैसे ही चमक रही थी, मगर इनमें काजल नहीं था। साथ बैठे फातिह ने सफ़ेद कमीज शलवार के ऊपर सफ़ेद कोट पहना हुआ था। आगे से कोट के बटन खुले हुए थे। बालों को ऊपर किया हुआ, दाढ़ी नफासत से कटी हुई। वो हमेशा की तरह आज भी वैसा ही पुररौनक लग रहा था। अच्छा, अब हम चलते हैं, लगता है उन्होंने लेट आना है। फातिह सीधा हुआ। नहीं बेटा, वो देखो मुलाजमा चाय लाने वाली है, वो भी कर जाना। जुलेखा बेगम ने किचन की तरफ इशारा किया जहाँ कोई मौजूद न था। ये सोफिया की हरकत थी। उन्होंने रुशना को इशारा किया तो वो उठने लगी। नहीं, हम यहाँ चाय पीने नहीं आए, हम बस ताज़ियत करने आए थे। जन्नत खड़ी हुई तो साथ ही फातिह भी खड़ा हो गया। फातिह के खड़े होते ही रुशना और जुलेखा बेगम भी खड़ी हुई। साइमन ने गार्ड्स को इशारा किया। बेटा, मैंने चाय का कहा था, पर शायद किसी ने। वो शर्मिंदा अंदाज में बोली। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, फोत की घर में कोई चाय पीने नहीं आता, और वैसे भी जन्नत ने अभी भी नाश्ता किया था, है ना जन्नत? फातिह ने आखिरी लफ्ज़ों पर ताकीद के लिए जोर दिया। जी जी आंटी। इसने एकदम सर हिलाया। जुलेखा बेगम फीका सा मुस्कुरा दी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ आंटी। अल्लाह हाफिज़ मिसेस सुफियान। इसने दोनों को सर से सलाम किया और फातिह को चलने का इशारा किया। वो दोनों लान की राहदारी में पहुंचे ही थे कि जन्नत के कदम वहीं जंजीर हो गए। फातिह भी इसके साथ रुक गया। ग़ज़वान की हालत आज वैसी नहीं थी जैसी 7 साल पहले गाड़ी के सामने मॉड्स काट खड़े ग़ज़वान की थी। बाल माथे पर पड़े हुए, दाढ़ी हल्की सी बड़ी हुई, चेहरे पर आंसुओं के निशान, आंखें सुर्ख और सूजी हुई। जन्नत ने फातिह को चलने का इशारा किया और इसके सामना नहीं करना चाहती थी। वो दोनों इसके पास से गुजरे। ये तुम्हारा किया धरा है ना? जन्नत और फातिह के कदम रुक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। तुम पहले तबाही मचाती हो, फिर हमारी हालतें देखने आ जाती हो। तुम खुश हो जन्नत, बहुत खुश, लेकिन याद रखना रिजवान शाह तुमसे कभी मुंह पर माफ़ी नहीं मांगेगा, तुम्हें जीतने नहीं देगा, याद रखना। शायद तुम ये सब सोच रही हो कि मैं तुम्हारे पाँव पर बैठकर माफ़ी मांगूंगा, तो ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। जन्नत ने मुट्ठियां भींच लीं और आंखें बंद करके लंबी सांस अंदर खींची। साइमन ने दोनों अब्रू उठाकर इसने ढाल खिजवान को देखा।
پھر تمہاری زندگی بھی جہنم ہے اور آخرت بھی جہنم ہوگی. اب تمہارے دل کو کبھی سکون نہیں ملے گا کیونکہ تم نے فاریہ کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دیا ہے. رضوان کی آنکھیں پوری کھل گئیں. ان دونوں نے قدم بڑھا دیے. تم قاتل ہو اس کی، میں نہیں. تم نے مارا میری فاریہ کو، وہ چلایا. فاتح خود سے رکا. نہیں فاتح، چلیں، رکے مت پلیز، نکلیں یہاں سے جلدی. اس نے فاتح کا بازو پکڑ لیا. فاتح نے غصہ پیا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا. انصاف تو کیا قزوان شاہ، تمہاری تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک تم ختم نہیں ہوگے، کیونکہ جسے دل کی گہرائیوں سے بسایا ہوا اسے نکالنا ناممکن ہے. کبھی نہ کبھی وہ انسان آپ کو ضرور یاد آتا، آپ کے اندر تڑپ ضرور پیدا ہوتی ہے کہ کاش وہ میرے پاس ہوتا، اور تب آپ بے بس ہوتے ہیں. میں نے یہ مرحلہ گزار لیا. میرے دل میں اب بھی کہیں تمہاری جگہ ہوگی، مگر میں اسے تلاش نہیں کرنا چاہتی. یہ تکلیف صرف ایک بار سہی جا سکتی ہے. میں تو سہ رہی ہوں، اب تمہاری باری ہے. ملکہ اور بادشاہ کے نوکروں نے چمکتی گاڑیوں کے دروازے کھولے اور وہ دونوں اندر بیٹھ گئے. سب گارڈز اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور منزل مقصود کی طرف گاڑیوں کو روانہ کیا. جنت کو لگا یہ اس کی آخری بار ہے کہ وہ شاہ ولا آئی، اب دوبارہ نہیں آئے گی. مگر وہ کیا جانتی تھی کہ ابھی ایک اور غم کا پہاڑ سب کا راستہ دیکھ رہا ہے. چیئرمین آفس میں خوب افراتفری پھیلی ہوئی تھی. میٹنگز تھی. الیکشن کو صرف 2 دن رہ گئے تھے. دونوں پارٹیز کے باہم خاموشی تھی. قیوم باجوہ آیا، میٹنگ ہوئی اور خاموشی سے چلا گیا. اس تمام وقت میں وہ فاتح کی ایک حرکت نوٹ کرتا رہا، جسے اس کو کوئی کمزوری ڈھونڈ رہا ہو. فاتح میٹنگ میں موجود تھا اور سائمن بھی اس کے ساتھ ہی تھا. اسے سائمن کو اشارہ کیا جسے کافی مانگ رہا ہو. سائمن نے فوراً سر ہلایا اور باہر نکل گیا. یہاں سے وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا کچن میں گیا. مریم، جلدی سے سر. اسے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے. تم کون؟ اسے جھجکتے ہوئے کہا. میں مریم کی بہن، وہ آج چھٹی پر ہے، اس لیے میں آ گئی ہوں. سائمن نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا. اسے کہیں سے بھی بہروپیہ نہیں لگ رہی تھی. اس نے سر ہلا دیا. تمہیں سر کی کافی کا پتہ ہے؟ وہ اب اس کا ٹیسٹ کر رہا تھا. اگر نہ کہا تو آفس سے باہر. لڑکی نے سر ہلا کر اپنی ڈیوٹی سوٹ کے پاکٹ سے ایک کاغذ نکالا. یہ مجھے مریم نے دیا تھا. یہی کافی ہے نا؟ سائمن نے جلدی سے کاغذ پکڑا اور اسے پڑھنا شروع ہو گیا. پھر ہلکا سر ہلا کر کاغذ واپس کیا. سر کو کسی چیز سے الرجی ہے، جانتی ہو نا؟ مریم نے بتایا ہوگا. لڑکی کا رنگ پھک سے اڑ گیا. اس نے تھوک نکلا. جی بتایا تھا. کس سے؟ لڑکی نے زبوں پر زبان پھیری. پینٹ سے. سائمن نے سر ہلا دیا. لڑکی کے پر یکدم مسکراہٹ چھا گئی. جلدی سے کافی بناؤ، سر مانگ رہے ہیں. فوراً سائمن نے اسے سختی سے کہا. اسے اب بھی وہ لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. جی سر، میں ابھی بناتی ہوں. سائمن نے چکتی نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا. فرمان، بات سنو میری. اس نے ایک گارڈ کو بلایا. جی سر. وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا. کہ اندر جو لڑکی ہے اس کی چیکنگ کی تھی؟ اس نے آنکھوں سے کچن کی طرف اشارہ کیا. جی سر، کر لی تھی. ارم بی بی نام ہے اور والد کا نام وہی ہے جو مریم کے والد کا نام ہے. سائمن نے کچھ سوچتے ہوئے لب کاٹے اور ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر گارڈ کے قریب لایا. یہ لڑکی جب یہاں سے نکلے تو تم نے اس کا پیچھا کرنا ہے. اسے پتہ نہ چلے، اور جہاں بھی جاتی مجھے فوراً بتاؤ. یہ سمجھے بات؟ گارڈ نے سر کو خم دیا. میں سمجھ گیا سر. سائمن نے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ لڑکی کچن سے نکلتی دکھائی دی. اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا. سائمن نے وہ کپ لیا اور میٹنگ روم میں چلا گیا. کافی فاتح کے سامنے رکھی تو فاتح نے اسے گھورا، جیسے کہہ رہا ہو اتنی دیر کیوں لگائی. اس نے نظریں جھکا لی اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا. مجھے آپ سے اچھی امید ہے فاتح صاحب. جو کچھ آپ نے کہا اگر وہ ہو جائے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کراچی کو کتنا فائدہ ہوگا. سامنے بیٹھے ادھیڑ عمر کے شخص نے کہا. فاتح نے کب اٹھایا اور اسے لبوں سے لگا کر گھونٹ پڑا. سائمن نے دیکھا کہ کافی کا گھونٹ اس کے گلے سے نیچے اترا ہے. اس کا دل بری طرح دھڑکا، البتہ بولا کچھ نہیں. فاتح نے اس آدمی کو جواب دیا تو وہ مسکرایا. فاتح نے کافی کا دوسرا گھونٹ پڑا. سائمن کا دل عجیب حالت میں تھا. وہ بس خاموشی سے کھڑا اپنے اس مالک کو دیکھتا رہا جس کی بدولت آج اس کی ماں کا آپریشن ہو گیا تھا اور اس کا کینسر ختم ہو گیا تھا. رضوان نے آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا. ان آنکھوں کو موند لیا لیٹا ہوا تھا. رضوان. اسے اچانک فاریہ کی آواز آئی. اس نے بازو ہٹا کر دیکھا تو سامنے خود میں لدی ہوئی فاریہ نظر آئی. وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا. رضوان، یہ تم نے کیا کیا؟ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی. کیا کیا میں نے؟ اس نے غور سے فاریہ کو دیکھا. تم نے مجھے اور میرے بچوں کو مار دیا. رضوان کی آنکھیں پوری کھل گئیں. فاریہ کے آنسو گالوں پر پڑے. نہیں، میں نے نہیں مارا. خدا کا واسطہ ہے مجھ پر مت الزام لگاؤ. رضوان نے نفی میں سر ہلایا. اگر ابھی میں زندہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا نا. اس بیڈ پر میں نے اپنے 4 بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی. تم نے مجھے مار دیا رضوان. تم نے اپنی فاریہ کو مار دیا. رضوان کی آنکھیں نم ہو گئیں. نہیں فاریہ، میں نے نہیں مارا. نہ اسے مت کہو. میں نے نہیں مارا نا. اس نے اپنا سر پکڑ لیا. مارا ہے تم نے مجھے. تم نے دھکا دیا. تم نے رضوان میری زندگی چھین لی. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. رضوان کو اس کی آواز اپنے دماغ پر لگتی ہوئی محسوس ہوئی. چلی جاؤ یہاں سے، جاؤ. وہ اونچی آواز میں دھاڑا تو اچانک اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی. رضوان بیٹا کیا ہوا؟ زلیخا بیگم جلدی سے اس کے پاس آئی. رضوان نے ایک دم سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہاں فاریہ نہیں تھی. اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے ماں کو دیکھا. موم، آپ بتائیں میں نے فاریہ کو مارا ہے؟ ہاں. اس نے اپنی ماں کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں خوف تھا. زلیخا بیگم نے ہاتھ پھیر کر اس کے ماتھے کے بال پیچھے کیے. نہیں میری جان، تمہیں کس نے کہا ایسا؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ رضوان کے گالوں میں رکھے. وہ جنت بھی کہتی ہے اور ابھی فاریہ نے بھی کہا. میں کیسے اسے مار سکتا تھا؟ جھوٹ بولتی ہیں یہ. زلیخا بیگم کی آنکھیں بھر آئیں. وہ سیدھی ہو کر بیٹھی. ادھر آؤ.
آ جاؤ، شاید تمہیں سکون کی نیند میسر نہیں ہو رہی۔ غزوان نے اپنی ماں کو دیکھا، آگے بڑھ کر سر ان کی گود میں رکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ وہ اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ رضوان کو ماں کی گود میں سکون ملا۔ آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں بند کی، کب سویا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ زلیخا بیگم اس کا سر تکیے پر رکھا ہوا ماتھے پر پیار دیا۔ اللہ جی میرے بیٹے کو سکون دے دے، میری جان ہے یہ، مجھے اس کے معاملے میں مت آزمانا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کے گال پر پیار دیا اور آرام سے دروازہ بند کر کے وہاں سے چلی گئیں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا، دھیمی دھیمی بچوں کی آوازیں، اس کے قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ اس نے سر جھٹکا۔ اوکے سر، میں چلتا ہوں، سائمن نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ سائمن وہاں سے چلا گیا۔ فاتح کو اپنی حالت میں عجیب سی لغزش محسوس ہوئی۔ پورا محل اسے گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ سائمن تھوڑی دور گیا تو موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ جنت کمرے سے نکل کر باہر آئی، ساتھ میں ماہی بھی تھی۔ ہاں بولو فرمان، کچھ پتہ چلا؟ فاتح کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ جنت اسے دیکھ کر سیڑھیوں میں رکی۔ سر میں نے اس کا آخر تک پیچھا کیا اور مریم کے گھر بھی گیا۔ فاتح کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آپ آ گئے؟ جنت نے مسکرا کر کہا۔ فاتح کا چہرہ پسینے سے بھر گیا۔ باپا آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ اسے ماہی کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ وہ آفس سے نکلی اور کسی کو کال کر کے اس سے بات کی، پھر سیدھا قیوم باجوہ کے گھر چلی گئی۔ سائمن کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ فاتح نے ریگنگ کو زور سے پکڑا۔ جنت نے اسے غور سے دیکھا۔ فاتح نے زمین کو دیکھا، منہ سے خون کے قطرے نکل کر زمین پر گرے۔ فاتح نے درد سے چیخنا چاہا مگر اس کا پورا وجود معاف ہو گیا تھا۔ میں نے مریم سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے تو کسی ارم لڑکی کو نہیں بھیجا، ایک لڑکی آئی تھی، اس نے کہا فاتح سر نے آج مجھے چھٹی دی ہے۔ فاتح نے جو ہی سیڑھی پر قدم رکھا تو قدم ایسے لڑکھڑائے کہ وہ زور سے منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ سر! وہ زور سے چلایا اور فاتح کے محل کی طرف بھاگا۔ فاتح! جنت انتہائی اونچی آواز میں چیخی۔ فاتح! وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ماہی بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ سائمن کے قدم اتنی تیزی سے محل کی طرف بھاگ رہے تھے کہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ سب کچھ سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ جنت فاتح کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ فاتح! فاتح کیا ہوا؟ اس نے فاتح کو سیدھا کر کے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تو اسے لگا کہ کسی نے اس کی روح قبض کر لی ہو۔ فاتح کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ماما بابا کو کیا ہوا؟ بابا جی! ماہی اونچی آواز میں چیختی اور فاتح کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا۔ وہ تکلیف سے تڑپ رہا تھا، اسے سخت ہچکیاں لگ رہی تھیں۔ سر! سر! سائمن راہداری میں آیا تو تیزی سے چیختا ہوا فاتح کی طرف بھاگا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ اس نے فاتح کا چہرہ دیکھا جو نیلا ہو رہا تھا۔ سر! اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا ہوا فاتح کو سائمن؟ بتاؤ کیا ہوا فاتح کو؟ تم ہوتے ہو نا اس کے ساتھ، ہی کیا ہو گیا ہے میرے فاتح کو؟ جنت نے سائمن کا گریبان پکڑا اور اونچی آواز میں چلائی۔ سائمن نے سر جھکا لیا۔ میم سر کو، اس کی آواز لڑکی، سر کو کیا سائمن؟ سر کو کیا؟ بتاؤ مجھے، میں مر جاؤں گی، بتاؤ مجھے۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ ماہی لگاتار رو رہی تھی۔ سر کو زہر دی گئی ہے۔ جنت کو ایسے لگا جیسے سائمن نے تلوار سے اس کا دل چیر لیا ہو۔ اس نے نظریں موڑ کر فاتح کو دیکھا، پھر ماہی کو جو سائمن کی بات سن کر مزید رونا شروع ہو گئی تھی، اور سر فاتح کے سینے پر سر رکھا۔ نہیں! اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ سائمن نے جلدی سے موبائل نکال کر ڈاکٹر کو کال کی۔ فاتح نہیں، ایسا مت کرنا، فاتح نہیں، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس نے فاتح کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکایا اور اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ ماہی بھی فاتح کے سینے پر سر رکھے ہوئے اس کے ایک ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ آج قیامت شاہ ولا میں نہیں، فاتح کے محل پر ٹوٹی تھی، اور ایسی قیامت ٹوٹی تھی کہ اس کے مکین تڑپ اٹھے تھے۔ اب کیا ہونا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا، خود فاتح بھی نہیں۔ شاید اس کا وقت اتنا ہی تھا۔ شاہ ولا کے مکین خاموشی سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رضوان سر صوفے سے ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ سفیان، عالم شاہ اور وکرم وغیرہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ آریان رضوان کے دائیں سائڈ پر بیٹھا موبائل پر گیم کھیل رہا تھا، اور فرح سر رضوان کی گود میں رکھے اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ رشنا چائے لے کر آئی۔ سفیان لوگوں کو دیکھ کر وہ رضوان کے پاس آئی۔ رضوان چائے لے لو۔ اس سے ٹرے رضوان کی طرف بڑھائی۔ رضوان نے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہوا۔ شکریہ بھابی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ بڑی امی؟ آریان نے موبائل سے نظر ہٹا کر رشنا کو دیکھا۔ جی بڑی امی کی جان؟ اس نے انتہائی نرمی سے کہا۔ بڑی امی بہت بھوک لگ رہی ہے، دن کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ رشنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں دن کو کیوں نہیں کھایا؟ کائنات سے چینی نہیں دیا کھانا؟ آریان نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کہہ رہی تھی تم بھی اپنی ماں کے ساتھ چلے جاتے۔ رضوان نے کوئلہ نما آنکھوں سے اکرم کو دیکھا جس نے نظریں پھیر لیں۔ آ جاؤ میرا بیٹا، میں دیتی ہوں کھانا۔ آریان نے موبائل رضوان کو دیا اور اتر کر رشنا کے ساتھ چلا گیا۔ بابا، ماما کہاں گئی ہیں؟ ماما کہاں گئی ہیں؟ فرحان نے نظریں اٹھا کر رضوان کو دیکھا۔ رضوان کچھ نہ بولا، بس اکرم کو دیکھتے ہوئے چائے کا گھونٹ پیا۔ اکرم، ذرا سمجھا دو کائنات کو، بچوں کو کسی قسم کی کمی محسوس نہیں دے سکتا میں۔ بات آئی سمجھ؟ سفیان نے غصے سے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ رضوان نے نفی میں سر ہلایا۔ سفیان ذرا خبروں کا چینل لگاؤ، الیکشنز کا کیا بنا؟ فارس نے بات بدلتے ہوئے کہا۔
سفیان نے چینل بدل کر خبروں کا چینل لگایا۔ سامنے ہی فاتح کی تصویر آئی۔ یہ صحیح خبروں کی رونق بنا ہوا ہے۔ اکرم نے سفیان کو دیکھتے ہوئے فاتح کی طرف اشارہ کیا۔ حاضرین، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ چیئرمین فاتح الیاس کو الیکشن سے ایک دن پہلے ہی سخت زہر دے کر قتل کی کوشش کی گئی۔ رضوان ایک دم سیدھا ہوا۔ سفیان نے کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ حالت کافی ناساز ہے اور اسی ثانی کی وجہ سے چیئرمین فاتح الیاس کی بیوی جنت فاتح الیاس منظر میں آ گئی۔ ہم ان کا بیان ان کی زبان میں سناتے ہیں۔ ٹی وی پر جنت کی تصویر آئی۔ دوپٹہ سر پر لیا ہوا، نیلی آنکھیں سوجی ہوئی، ناک اور گال رو رو کر سرخ ہو چکے تھے۔ سفیان، یہ تو تمہاری سابقہ بیوی نہیں ہے، وہی جنت ہے نا؟ فارس نے قدر حیرانی سے کہا۔ سفیان نے ہلکا سا سر ہلا کر جی کہا۔ رضوان نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ سفیان آنکھیں سکوڑے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک 7 سالہ بچی بھی کھڑی تھی۔ یہ شاید فاتح کی وہی بیٹی ہے جو پہلی بیوی سے ہوئی تھی، ہے نا سفیان؟ وکرم نے ماہی کی طرف اشارہ کیا۔ سفیان نے بس سر ہلا دیا۔ میں سب جانتی ہوں کہ قتل کی سازش کس کی ہے اور کس کی نہیں۔ ایک بات پر یہ قتل میرے غور سے سن لیں، قاتل میری سن لیں، میں ان بیویوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے شوہر کا ماتم منا کر عدت پوری کرنے لگتی ہیں۔ اگر فاتح کو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو گیا اور میرے بچے یتیم ہوئے تو میں الیکشنز قیوم باجوہ کو بھی جیتنے نہیں دوں گی، یاد رکھنا۔ وہ آج ایک سیاستدان کی بیوی لگ رہی تھی۔ فارس نے ابرو اٹھا لیے تو اسے پہلی بار ہی دیکھ رہا تھا۔ مائک لیے صحافی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ مسز چیئرمین فاتح الیاس، کیا آپ قیوم باجوہ پر الزام لگانے کی جسارت کر رہی ہیں؟ ایک آدمی نے مائک پہلے اپنے منہ کے سامنے رکھا، پھر جنت کے منہ کے سامنے۔ رضوان، پلیز نکالو یہاں سے، پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اسی سمندر میں وہ روتی چیختی نظر آئی تھی۔ منظر بدلا تو سامنے مہرون دوپٹے والی جنت آ گئی۔ ہاں، میں الزام لگا رہی ہوں، بلکہ الزام نہیں ہے یہ، آپ سب اس بات کی شاہد ہیں کہ فاتح کے پرستار دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ قیوم باجوہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یہ سب کیا، اور کس کی دشمنی تھی فاتح سے؟ ہاں، اب دیں گے انہیں زہر؟ میں دوں گی انہیں زہر، یا ان کا سیکٹری سائمن جو 8 سال سے ان کے ساتھ ہے وہ دے گا انہیں زہر؟ ہاں، کس سے دشمنی تھی فاتح کی؟ یہ عوام میں سے کوئی بھی لڑکی آ کر فاتح کو زہر دے دے گی اس لیے کہ وہ ان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے؟ یہ سب قیوم باجوہ کی چال ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، فاتح کو کچھ بھی ہو تو الیکشنز میں لڑوں گی، لیکن قیوم باجوہ کو کسی صورت میں ہائی لیڈر نہیں بننے دوں گی۔ ایکسکیوز می، صحافی میم ایک سوال کرتے رہ گئے۔ گارڈز نے اس کے سامنے سے رش ہٹانی شروع کر دی۔ جنت کو جاننے والوں نے جب اسے دیکھا تو ہکے بکے رہ گئے۔ رشتہ دار، اسکول کے ٹیچرز اور یہاں تک کہ خود جنت کی بہنیں، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج جنت ہائی لیڈر کو دھمکی دے رہی ہے کہ وہ اسے الیکشن جیتنے نہیں دے گی۔ اب صرف تباہی ہی مچنی تھی کیونکہ جنت کے اندر کا درندہ جاگ چکا تھا۔ ماہی کو جنت نے گارڈز کے ساتھ گھر بھجوا دیا۔ وہ خود ICU وارڈ کے سامنے بیٹھی رہی تھی جب کانوں میں اذان کی آواز گونجی، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ICU وارڈ کو دیکھا جہاں فاتح بے سود پڑا ہوا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جنت کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ وہ اسے روز فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا تھا اور کبھی کبھی وہ اسے تہجد کے لیے جگایا کرتی تھی، مگر آج وہ ہر نماز سے بے نیاز بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جنت کھڑی ہوئی۔ کلثوم، نماز کی جگہ کا پتہ کرو جلدی، میں وضو کرتی ہوں۔ کلثوم نے جلدی سے سر ہلایا اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ جنت واش روم میں گئی۔ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، یہاں کے باتھ رومز بھی امیر لوگوں کی طرح اعلیٰ تھے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جنت نے وضو کیا اور ایک ایک پل صرف رو رہی تھی۔ وہ وضو کر کے فارغ ہوئی اور باہر آئی۔ باہر کلثوم چاہے نماز اور چادر لیے کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ آئیے، یہاں جگہ ہے۔ جنت اس کے پیچھے چل دی۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے کے سامنے رکی، وہاں اور عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھیں۔ جنت نے گارڈز کو باہر کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور خود جائے نماز لے کر اندر آ گئی۔ اس نے ایک عورت کے ساتھ جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھی۔ وہ خوب خوشبو خضو سے نماز پڑھ رہی تھی۔ سارا دھیان صرف اس بادشاہ کی طرف تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ اس نے آخری رکعت کا سلام پھیرا، پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ کوئی دعا نہیں کر رہی تھی۔ اس کے دل کی کیفیت خدا جانتا تھا۔ وہ جائے نماز پر بنے کعبے کو دیکھ رہی تھی۔ ساتھ والی عورت اب اسے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کمرہ خالی ہو گیا۔ صرف جنت اور وہ عورت وہاں رہ گئے۔ جنت کے لیے اب بے آواز رونا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ سجدے میں گئی اور آواز کے ساتھ ہچکیاں لے کر رونا شروع ہو گئی۔ ذکر کرتی عورت نے پھر اسے دیکھا۔ وہ بس سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ اس کے رونے پر اتنا درد تھا کہ عورت اس کی تکلیف سمجھ گئی۔ اٹھو بیٹی، اپنے دل کا حال بتاؤ، کیوں رو رہی ہو اتنا؟ عورت نے نرمی سے جنت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جنت اٹھ کے بیٹھی تو نیلی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ کس تکلیف نے تمہارے دل کو پکڑ لیا؟ ہاں بتاؤ مجھے، شاید ناچیز کے پاس کوئی تسلی کے 2 الفاظ ہوں۔ فاتح کو شاک لگایا۔ اس کے سینے کو زور سے جھٹکا گیا تاکہ اس کے دل کی سست رفتار چل سکے۔ میرے شوہر کو صرف سیاست کے کیے زہر دے دیا گیا۔ میرا اس دنیا میں اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنی مشکل وہ میرے محسن بنے تھے اور آج وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جنت نے واپس سر جھکا لیا۔ فاتح کو 3-4 بار جھٹکے دیے مگر اس کے دل کی رفتار کبھی تیز ہوتی اور کبھی کم۔ بیٹا، تمہارا غم بہت بڑا ہے،
میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ جس اللہ نے پہلی بار تمہاری مشکل میں دروازہ کھولا تھا، یقین کرو وہ اس بار بھی تمہارے لیے ضرور کوئی دروازہ کھولے گا۔ اس کے فیصلوں میں مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز میں افراتفری پھیل گئی۔ فاتح کے دل کی دھڑکن سخت الجھ گئی تھی، کبھی زیادہ ہوتی اور کبھی کم۔ اس میں کون سی مصلحت ہے؟ میں کیسے زندہ رہوں گی فاتح کے بغیر؟ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اس میں بھلا کون سا فائدہ ہے؟ اس نے روتے ہوئے شکوہ کیا۔ نہیں نہیں بیٹا، ایسے ہرگز نہیں کہتے، اس میں ضرور کوئی مصلحت ہے۔ وہ بہت رحیم خدا ہے بیٹا، بہت رحیم۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ وہ انسان کو اتنے گناہوں کے بعد بھی کتنا زیادہ رزق دیتا ہے، کوئی اس خدا سے کیسے نہ شکری کر سکتا ہے جس نے تمہیں اتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ تم اس سے شکایت کر رہی ہو، اس کے کام پر آواز اٹھاؤ گی؟ جنت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک ڈاکٹر نے فاتح کے سینے پر ہاتھ رکھے اور زور زور سے دبایا۔ دوسرا ڈاکٹر ہارٹ مشین کو چیک کر رہا تھا۔ تمہارے دشمنوں نے ایک چال چلی، اب تمہارا دوست 10 چالیں چلے گا، بس اس کی ذات پر یقین رکھو۔ اس نے قرآن میں فرمایا وہ بہترین چالیں چلنے والا ہے۔ مجھے بتاؤ تمہارے دشمن اس اللہ سے بڑے ہیں؟ ہاں، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہیں؟ نہیں بیٹا، بس صبر کرو، اور یقین شرط ہے۔ جب ایک دوست پر یقین نہیں رکھا جاتا تو اس سے مدد کرنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تم یقین رکھو، تمہارے شوہر کی موت میں بھی بہت بڑی مصلحت ہوگی۔ جنت کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں۔ تمہیں تکلیف بھی ہوگی، بس تھوڑا سا صبر کرو اور دیکھو کہ تمہارا اللہ کیا چال چلنا چاہتا ہے۔ لیکن بیٹا یقین، یقین۔ فاتح نے اچانک گہرا سانس لیا۔ ہارٹ مشین سے آواز ہوئی، دل کی لائن سیدھی ہو گئی۔ ڈاکٹرز کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ نرسز نے ڈاکٹرز کو مایوس نظروں سے دیکھا۔ سر، ہی از نو مور، ایک لیڈی ڈاکٹر نے بڑے ڈاکٹر سے کہا۔ سائمن دروازہ کھول کر اندر آیا۔ مسٹر سائمن، ہم نے پوری کوشش کی لیکن ہم نہیں بچا سکے۔ سائمن کے اوپر پورا آسمان آ گرا۔ اس نے بے سود پڑے فاتح کو دیکھا۔ ہارٹ مشین پر سیدھی لائن چل رہی تھی۔ فاتح کا سر دائیں طرف لڑک گیا تھا اور کنولا والا ہاتھ ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ سائمن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ فاتح کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ پھر اچانک اللہ نے اپنی چال چلی۔ فاتح کی موت ایک بہت بڑی مصلحت تھی، مگر کوئی اس